اللہ اکبر اللہ اکبر۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور عطاً دیاوان ہے۔ آداب ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبد الواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ ناظرین، آج کی ہماری خاص پیشکش اسلام کیا کہتا ہے میں ہم بات کریں گے نفاق کی، یعنی منافق کی، یعنی اس عمل کی جو کسی ایک شخص کا دوہرا کردار پیش کرتا ہے، منہ پر کچھ پیٹھ پیچھے کچھ۔ قرآن میں سورہ حج کی آیت نمبر 38 میں کہا گیا ہے کہ یقیناً سچے لوگوں کے دشمنوں کو اللہ خود ہٹا دیتا ہے۔ کوئی خیانت کرنے والا ناشکرا اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ امانت میں خیانت کرنے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق کی علامت قرار دیا ہے۔ نفاق ایسی خطرناک بیماری ہے کہ آدمی اس میں مبتلا رہتے ہوئے بھی اس بیماری کا احساس نہیں کر پاتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب آدمی منافقت کا شکار ہوتا ہے، یعنی چگل خوری، پیٹھ پیچھے سازش، منہ پر دوستانہ، دل میں بغض، جب اس مرض کا شکار ہوتا ہے، کوئی شخص تو اسے بجائے پشیمانی ہونے کے اپنے آپ پر گمان ہونے لگتا ہے کہ وہ بہت بڑا کام کر رہا ہے، لوگوں کی مدد کر رہا ہے، قوم کی اصلاح کر رہا ہے، حالانکہ وہ ایک بڑی بیماری کا شکار ہو چکا ہوتا ہے۔ منافقوں کی قرآن میں شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے، لیکن اسے حقیقت کہیے یا سچائی کہیے یا پھر بہت بڑا المیہ کہیے کہ قرآن پڑھنے والی قوم ہی اس بیماری کا سب سے زیادہ شکار ہے۔ ضرورتوں کے مطابق رشتوں کو اہمیت دی جاتی ہے، کسی بھی شخص کی خامیوں کو، کمیوں کو اور برائیوں کو پس پشت ڈال کر اس کی سماجی حیثیت، عہدہ، دولت، اقتدار کو دیکھ کر اہمیت دی جاتی ہے۔ مومن، مخلص، ایماندار، سچا شخص ہماری قوم کا سب سے بیوقوف شخص بنا دیا گیا ہے۔ دھوکہ، مکاری، عیاشی، وعدے پر کھرا نہ اترنا، بات بات میں جھوٹ بولنا اس دور کی خاصیتوں میں شامل ہے۔ دوسروں کو اچھی اچھی باتوں کا رات دن سبق پڑھایا جاتا ہے، لیکن انہی باتوں پر خود عمل نہیں کیا جاتا۔ اپنے بچوں کو جھوٹ نہ بولنے کا سبق دیا جاتا ہے، لیکن خود جھوٹ بولنا عادت بن چکی ہے۔ دوسروں کو کرپشن نہ کرنے کی ہدایت تو بڑی آسان ہے، لیکن اپنے آپ کو کرپشن سے دور رکھنا مشکل ہے اور محال ہے۔ دوسروں کو کہہ دیا جاتا ہے کہ اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرو، لیکن خود کا رویہ اپنے ماں باپ کے لیے بہت ہی خراب ہوتا ہے۔ زبان سے اللہ کی توحید کا اعلان تو ہوتا ہے، لیکن اس پر عمل نہیں ہوتا۔ اپنے حضور کی احادیث تو پڑھتے ہیں، لیکن ان کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے۔ ہم قرآن کو اپنی کتاب تو مانتے ہیں، لیکن قرآن میں جو لکھا ہے اسے نہیں مانتے۔ اسی کو منافق کہتے ہیں، اور ایسے افراد کو دنیا میں کامیاب سمجھا جا رہا ہے، اور یہ تمام خامیاں دوسری قوموں کے مقابلے میں مسلم معاشرے میں زیادہ دیکھی جا رہی ہیں۔ ان سے ہم تو کیا، ہمارے اعمال تو کیا، ہماری عبادتیں بھی پاک نہیں ہوتی۔ مسجد میں چندے، مدرسوں کی مدد، یتیموں کی سرپرستی، بیواؤں کی کفالت اس نیت سے نہیں کی جاتی کہ ہمارا دینی اور قومی فریضہ ہے، بلکہ اس نیت سے کی جاتی ہے کہ اس سے اپنی حیثیت اور اپنی دولت کا مظاہرہ ہوگا۔ دل میں کہیں بھی کسی کے لیے رحم نہیں ہے، بس سب کچھ دکھاوے کے لیے ہو رہا ہے۔ یہ تمام عمل منافقت اور نفاق کے حصے ہیں۔ ان کو عبادت اور حقیقت سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ چمکتی اور پھسلتی ہوئی اس دنیا میں کہاں کس کو کس کی فکر ہے، کہاں کوئی یہ سوچتا ہے کہ ہمارا پروردگار ہمیں دلوں کے حال جانتا ہے، کس کو یہ یاد ہے کہ ہمارا اللہ ہماری شاہ رنگ کے حیات سے بھی زیادہ ہم سے قریب ہے۔ وہ ہماری نیتوں کو سمجھتا ہے تو اپنی دھن میں مست ہے۔ یقین مانیے، اگر ہمارے دلوں میں نفاق نے گھر بنا لیا ہے تو پھر ہم چاہے جتنے سجدے کر لے، وہ سجدہ نہیں ہماری نصیب کا ٹکر ہی ثابت ہوگا۔ ہم جتنے روزے رکھ لیں وہ فاقہ ہی رہے گا۔ ہم چاہے جتنا جھوم جھوم کر قرآن پڑھ لیں، اس کا کوئی فائدہ ہمیں نہیں ملنے والا، کیونکہ ہماری نیتوں میں ہی کھوٹ ہے۔ ہم زبان سے نیک ہونے کا ڈھونگ رچتے ہیں اور دلوں میں ہمارے بغض، حسد، جلن، تعصب بھرا پڑا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 علامتیں اگر کسی میں پائی جائے تو وہ منافق ہوگا۔ پہلا، جب امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرے، یعنی کسی نے کوئی قیمتی چیز آپ کو بھروسے پر دی اور آپ یا تو اسے لے کر مکر جائے یا اس میں چوری کر لیں۔
دوسری علامت آپ نے بتائی کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، یعنی بات بات میں جھوٹے قصے سنانا منافقت کی علامت ہے۔ تیسری علامت آپ نے بتائی کہ جب کوئی وعدہ کرے تو اس وعدے کی خلاف ورزی کرے۔ چوتھی علامت بتائی کہ جب کسی سے جھگڑا کرے تو گالیاں بکنے لگے۔ تو یہ جو 4 علامتیں ہم نے سنی، سچ بتائیے گا کہ کیا یہ علامتیں ہم میں نہیں پائی جاتی؟ بتا نہ سکے تو سکون سے سوچئے گا اور اپنی شخصیت کا جائزہ لیجئے گا، کیونکہ نفاق کی بیماری سے بچنا، اس کا علاج کرنا اور اس سے دور رہنا بہت ضروری ہے۔ نفاق اللہ کی شدید ناپسند ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسے لوگوں کا پردہ فاش کیا ہے، ان کے اوپر چڑھی کلائی کو کھول کر رکھ دیا ہے اور عوام کو بیدار کرتے ہوئے ایسے لوگوں سے محتاط اور ہوشیار رہنے کی تعلیم دی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 12 میں ارشاد ہوا کہ جان لو بلا شبہ وہی فساد کرنے والے ہیں، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے، یعنی جس کو یہ اصلاح سمجھتے ہیں یہ تو عین فساد ہے، لیکن جہالت کی وجہ سے یہ سمجھتے ہی نہیں کہ یہ فساد ہے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 میں فرمایا کہ میری قوم قرآن کو چھوڑ بیٹھی ہے، انہوں نے قرآن کو پسے پشت ڈال رکھا ہے، ان کے دلوں میں ایمانی علامتیں مٹ چکی ہیں جنہیں وہ اب جانتے ہی نہیں۔ ان حضرات نے اہل ایمان کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، لیکن دل و دماغ میں گمراہی ہے، کجروی اور مکر و فریب بھرا ہوا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 16 میں اعلان ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا ہے، بس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ پہنچایا اور نہ یہ ہدایت والے ہیں۔ قرآن بار بار منافقوں کی مذمت کرتا ہے، لہٰذا ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نفاق کا کہاں تک شکار ہیں، پھر ہمیں نفاق سے دور رہنے کے لیے اچھے دوستوں اور صحبتوں کی تلاش کرنی ہوگی، اپنی تنہائی کو پاک کرنا ہوگا، اپنی قوم اور اپنے ملک کی تعمیر و ترقی میں کردار ادا کرنا ہوگا۔ آج کی اس خاص قسط میں بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبد الواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔